چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے نئے پروگرام، جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے آؤ سیکھیں قرآن، اور آپ کو رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کو سمجھنے کا، سیکھنے کا بڑا ہی اچھا پروگرام ہے، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے اس پروگرام کے ذریعے سے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، مدنی قاعدہ سیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے اسٹارٹ بھی مدنی قاعدے سے ہی لیا ہے۔ تو مدنی قاعدہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو قرآن پاک پڑھنا ہو جائے گا آپ کے لیے آسان، کیونکہ آپ نے سیکھنا ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو ہمارا پروگرام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے، قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اچھے انداز سے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے، ان کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو آئیے ہم اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، جو قرآن کو سکھانے والے ہیں، تو آئے آج ہم سیکھنے والے بن جاتے ہیں، کل ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو ہم نے پہلے سیکھنا ہے، جب سیکھ جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے، قرآن پاک بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور مدنی قاعدے کو بھی سیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم مدنی قاعدے کو سمجھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے، تو قرآن پاک ہمارے لیے ہو جائے گا پڑھنا آسان۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے کیا؟ آؤ سیکھیں قرآن۔ جب مدنی قاعدے کے ذریعے سے ہو گیا قرآن سیکھنا آسان، تو پھر انشاءاللہ اور آسان ہو جائے گا، اور کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک ورڈ کو اچھے انداز سے سیکھتے چلے جائیں۔ تو ماشاءاللہ بعض بچے ہمارے ساتھ ہیں تو انہوں نے کافی حد تک پڑھ بھی لیا ہے۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اب انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو دکھائیں گے کہ پہلی تختی کمپلیٹ ہو چکی ہے تقریباً، مگر آج ہم آپ کو پہلی تختی کوشش کرتے ہیں اس کو ریوائز کرواتے ہیں، دہرواتے ہیں، بار بار پڑھاتے ہیں، کیونکہ پڑھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم آگے تو جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے کا بھول جاتے ہیں، آگے چلے گئے، پیچھے والا سبق یاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ آگے بڑھیں تو پیچھے والا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب پیچھے والا یاد رکھ کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو وہ فائدہ اور زیادہ دے گا، کیونکہ پچھلا سبق جو ہوتا ہے نا، وہ اگلے سے ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک خاص اس کا ربط ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ پچھلا یاد ہے اور پھر اگلا بھی یاد ہے تو مل کر ڈبل ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت آگا ٹرپل ہو جائے گا، اور یہ سمجھ لیں بڑھتا ہی چلا جائے گا، پیچھے والا، آگے والا اور آگے والا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ پہلی تختی پڑھ لی، دوسری تختی پڑھ لی، تیسری تختی ختم ہو گئی، چوتھی تختی ختم ہو گئی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، اسی طرح کرتے کرتے مدنی قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے ہو جائے گا آسان، اور ہم نے سیکھنا ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے پچھلے ایپیسوڈز میں تقریباً جو ہے ایک ایک لائن کر کے یہ پوری تختی پڑھ چکے ہیں۔
مگر اب جو ہے ہم کوشش کریں گے اس کو ریوائز کریں. آج کے پروگرام میں ہم اس کو پوری تختی کو دہرائیں گے. یہاں موجود بچے بھی کوشش کریں گے اچھے انداز سے سنانے کی, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں اچھے انداز سے سنانے کی. جب آپ سنائیں گے تو ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا اچھا پڑھا. کیونکہ دیکھیں پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھ کر سنانا اصل یہی ہے, پڑھ کر سنانا ہوتا ہے. جو بچے پڑھ کر سناتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں, اور جو بچے پڑھ کے نہیں سناتے, جیسے استاد صاحب کلاس میں پوچھتے ہیں کہ بھئی پڑھ کر سنائیں, اب اگر بچہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے سبق یاد نہیں کیا. اور جو بچے پڑھ کر سناتے ہیں تو گویا کیا ہوا عبید اللہ بھائی؟ سبق یاد کیا. اچھا چلے حاشر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سبق یاد کیا. جی ہاں, جو سبق سناتے ہیں یعنی جو سناتے ہیں تو سبق اس کو ہی یاد ہوتا ہے, اور جو نہیں سنائیں گے تو گویا سبق اس نے یاد نہیں کیا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم پہلی تختی کو دہرائیں گے, اچھے انداز سے دہرائیں گے, کوشش کریں گے, اور یہاں موجود بچوں سے بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے. تو بڑھتے ہیں پہلی تختی کی طرف. اچھا اس سے پہلے ہم کوشش کریں کہ دعا بھی پڑھ لیں, تو آپ میرے ساتھ مل کر دعا بھی پڑھ لیا کریں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس دعا کی فضیلت بھی ہے. کس کو فضیلت آتی ہے, کس کو یاد ہے؟ عاشر بھائی کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا تھا, ذہن میں نہیں آ رہی. ایزی ہے, چلیں. حسن بھائی, احسن بھائی, احسن ہے, حسن ہے, احسن بھائی بتائیے. سبق یاد ہو جاتا ہے. اس کو سبق یاد ہو جاتا ہے. اس کو سبق یاد ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس دعا کی برکت سے اگر ہم یہ دعا یاد کر کے دعا پڑھ کر اور پھر سبق یاد کریں گے تو وہ سبق ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل یاد ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بڑھتے ہیں, تو میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1, سبق نمبر 1, حروف مفردات. حروف مفردات. حروف مفردات. حروف مفردات. الف الف, با با تا تا ثا ثا جیم. جیم. ماشاء اللہ. ہا. ہا. اچھا ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حاشر بھائی بتائیں گے ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے, اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور ہے آگے خا. خا. پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ہا ہا. خا خا. دال دال. دال. زال. اچھا کس کی آواز ہے؟ زا. زا نہیں, ہم نے زبان اٹھا کر اوپر دانتوں سے لگانی ہے, اوپر دانتوں کے کناروں سے, تو ادا ہوگا رال. رال. یہ ماشاء اللہ. را را. را را. زا. زا. زا سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. سین. سین. شین. شین. صاد. صاد. ضاد. ضاد. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. اچھا یہ موٹے حروف ہیں, ایکسٹرا موٹے. کتنے موٹے ایکسٹرا موٹے حروف کتنے؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ بلند آواز سے کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ صاد, ضاد, طا, ظا. یہ 4 حروف جو ہیں ایکسٹرا موٹے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر پڑھتے ہیں صاد. صاد.
ضاد ضاد ضا 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 ماشاء اللہ عین عین پیارے بچے بتائیے عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الگ کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. آگے پڑھتے ہیں غین. اچھا غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، مگر آپ نے کلیئر کرنا ہے. غین فا قاف کاف. اچھا بعض ایسا بھی ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ آپ زیادہ کیوں کھینچ رہے ہیں، یہ زیادہ کھینچ رہے ہیں ان کو، جیم کو، دال کو، قاف کو، کاف کو، نون کو، تو یہ آپ زیادہ کیوں کھینچتے ہیں؟ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی وجہ بتا دوں کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں حروف مقطعات آتے ہیں جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، تو وہ اکثر کر کے کھینچ کر پڑھتے ہیں. کیسے؟ الف لام میم، کھینچے نا. اچھا اسی طرح قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ قاف، اس کو بھی پڑھتے ہیں قاف والقرآن المجید. تو کیا ہوا؟ قاف کو اس میں بھی ہم نے کھینچا. اسی طرح نون آتا ہے، نون کو بھی کھینچتے ہیں. سورہ والقلم میں جو ہے، سورۃ القلم میں نون والقلم وما یسطرون، ٹھیک ہے. اسی طرح تو کیا ہے کہ بعض حروف جو ہے یہ مد والے حروف کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ مد والے حروف. تو ان کو کھینچنا چاہیے. اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو کھینچتے ہیں نا تو تلفظ آپ کا اور زیادہ اچھا ہوگا. جیسے قاف، کاف، لام، میم، تو ہو سکتا ہے تلفظ آپ سے بگڑ جائے. جتنا ٹھہر کر پڑھیں گے تو اتنے ہی آپ کے تلفظ یہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. میرے ساتھ مل کر پھر پڑھیے گا قاف، بلند آواز سے کاف، لام، لام. جی ویس بھائی نے کیا ہے لام. اچھا ایسا بھی بعض بچے کرتے ہیں، لام، میم، نون. تو یہ نہیں کرنا ویس بھائی، ایسا نہیں کرنا پیارے بچے، کیونکہ حروف قلقلہ ہوتے ہیں جو جب ساکن ہوتے ہیں نا، تو ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس سبق، تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے. جیسے صاد کے آخر میں دال ساکن ہے، ضاد کے آخر میں یہاں دال ساکن ہے، تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹ کر. قلقلہ کے معنی ہے جنبش یا حرکت ہونا، آواز لوٹتی ہے، تو ہوتا ہے صاد. اگر آپ اس کے علاوہ اگر قاف میں کریں گے نا، قاف، یہ غلط ہو جائے گا. کاف، یہ بھی غلط ہو گیا. لام، غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک، دوبارہ سے پڑھیں گے اچھے طریقے. لام، ماشاء اللہ. اچھا ایک دم لام، جھٹکا بھی نہیں مارنا، جھٹکے سے ہی بجنا ہے. لام، لام. اچھا سختی سے بند بھی نہیں کرنا، لام ایسا بھی نہیں کرنا، ویس خاص خیال رکھنا. میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اب سنائیں جی، سنانے والے، سنانے کا مرحلہ آ گیا. اب کون سنائیں گے؟ حسن بھائی سے سنیں. چلے حسن بھائی آپ جو ہے پہلی لائن آپ سنائیں اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھے طریقے سے پڑھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم
ماشاء اللہ. چلیں آگے بھی ایک لائن پڑھ کے بتائیں. ح خ دال ذال را. ماشاء اللہ. چلیں 2 لائنیں ہمیں اویس بھائی سے سن لیں, مشکل والی لائن ہے. چلیں ایان آپ پڑھیں دوسری لائن, تیسری لائن آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زا سین شین صاد ضاد طا ظا ماشاء اللہ. عین غین فا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ہمارے احسن بھائی نے بہت اچھے انداز سے 2 لائنیں پڑھی. ایان بھائی نے ماشاء اللہ جو ہے 2 لائنیں بہت اچھے انداز سے پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب سنائیں گے اویس تیار ہیں آپ پر دیکھنے قاف اور لام آئے گا, آپ پڑھ کے بتائیں. چلیں. قاف کاف لام. اچھا لام ناک میں نہ جائے, اس سے بچائیں. لام دیکھیں ناک میں جا رہا ہے. لام آخر میں میم میں ناک میں آپ کی آواز جانی چاہیے. پڑھیے. لام میم نون واو ماشاء اللہ. ہا حمزہ. ڈرانا نہیں ہے. ہاں ہاں ایسے نہیں. ہا ہا حمزہ یا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ زبردست, بہت اچھے انداز سے پڑھا آپ نے. اچھا آپ کو ایک چیز کا اور خاص خیال رکھنا ہے کہ بس جب یہ ناک والے حروف ہوتے ہیں نا, یعنی نون میں ناک میں آواز جاتی ہے, میم میں بھی جاتی ہے. اب اس کے درمیان میں جیسے لا پڑھ رہے ہیں, لام, تب تک آپ میم نہیں آ جاتا ناک میں آواز نہیں جائے گی. اچھا میم کے درمیان میں آپ کی آواز ناک میں نہیں جائے جب یا مدہ آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح یہاں واو مدہ پڑھ رہے ہیں, نون, بعض بچے شروع سے نون میم, تو اویس بھائی پوری ناک میں جاتی رہے گی تو یہ غلط ہو جائے گا نا. جی تو ہم نے ناک سے بچانا ہے. شروع میں ناک میں جائے گی اور آخر میں جائے گی میم میں, ٹھیک ہے. نون میں بھی شروع میں آخر میں ناک میں جائے گی اور آخر میں آواز. اس کے درمیان میں واو مدہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے نا تو ناک میں آواز نہیں جائے گی. ماشاءاللہ زبردست. اب کون سنائیں گے؟ جی حاشر بھائی. حاشر بھائی ذرا پھر دوبارہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف. سبق نمبر 1. سبق نمبر 1 حرف مفردات. حرف نہیں ہے, حروف مفردات. حروف مفردات. ماشاء اللہ. الف با تا ها جیم ہا خا. اچھا خواہ میں ہونٹ گول کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. خواہ, خا دال ذال را. را ایک لکھیں جی. را را زا 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 سین شین صاد صاد, موٹا کر کے ہونٹ گول نہ, صاد ہونٹ گول کرنے سے بچنا ہے. صاد. صاد ماشاء ضاد زبردست. طا. اچھا آپ سے 2 لائنیں پڑھوانی تھی, آپ نے 3 پڑھ لی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری تختی سنانے کو تیار ہیں آپ ہیں؟ پوری تختی سنانے کو تیار ہیں؟ پکا سنا دیں. چلے پوری تختی سنیں. طا ایک لکھیں جی. تو طا ایک لکھ تو, طا بس. غا عین غین فا 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 قاف کاف لام میم. اچھا لام کو کھینچے, مد والا ہے. لام میم نون واو واو, یہ بھی واو دیکھیں مد ہے نا. واو واو
ہا ہا ایک اور کھینچیں ہا ہا حمزہ یا حمزہ نہیں کرنا حمزہ 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 یا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے عاشر بھائی نے ماشاءاللہ پوری تختی سنا دی. پہلی تختی اچھے انداز سے سنائی, پھر کے دن کے لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ ذکر کی نیت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آگے بڑھتے ہیں. حریث بھائی آپ پڑھیں گے, پڑھیے. سبق نمبر 1 حرف مفردات. الف با الف, اچھا الف نہیں کریں گے, الف الف با تا ثا جیم ماشاءاللہ. ہا حا ہا حا ہا بلند آواز سے ہا جی خا ماشاءاللہ. دال گڈ زال گڈ. را را جھٹکا نہیں دے گا, را. را را اچھا ار نہیں کرنا, را. را ماشاءاللہ. ان کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبید بھائی آپ کتنا سنائیں گے؟ پوری لائن سنائیں گے, ایک لائن سنائیں گے؟ جی مائک لیجئے گا. جی کتنی سنائیں گے؟ جی پڑھیے آپ تیسری لائن سے. زا سین شین صاد 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 ضاد طا. ہاں جی دیکھیں آپ نے عبید اللہ بھائی جی سمجھ لیا آپ نے ماشاءاللہ. پھر ان کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ تو نہیں کرنا, تو ہوتے ہیں جی. طا ظا ظا اچھا یہ زوا کریں گے یا وا کریں گے؟ ظا زوا نہیں کریں گے, اوپر زبان لگا کے وا. ظا ماشاءاللہ. عین حلق پہ زور دے, عین عین اور زیادہ عین. عین کوشش کی نا, تھوڑا سا اچھا ہوا. اچھا عین حمزہ جو ہے نا عین, اگر تھوڑا سا حلق کے درمیان والا حصہ تھوڑا پریس کرے, عین عین عین. عین غین فا قاف. اچھا ہونٹ گول تو نہیں کرنے, قوف ایسے تو نہیں ہے, بغیر ہونٹ گول کیے, قاف. کاف موٹا بھی کرنا ہے. اچھا قاف کا الف بھی موٹا ہوگا, قاف. پہلے والا قاف. قاف کاف لام میم نون واو واو. واو ہا یہ ہا نکال دیں یہاں پر. ہا اچھا بعض بچے کرتے ہیں اس کو ہا کر دیتے, اس کو ہا کر دیتے, یا دونوں کو ہا کر دیتے, یا دونوں کو ہا کر دیتے. تو ایسا نہیں, یہ کیا ہے؟ ہا 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 حمزہ 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 حمزہ. حمزہ یا ماشاءاللہ. کہہ دیں ان کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے عبید اللہ بھائی نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے ہمارے پروگرام کو پیر منگل بدھ جمعرات اس کو دیکھنا ہے. آپ نے روزانہ دیکھتے رہیں گے نا, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا مدنی قاعدہ درست ہو جائے گا. جب آپ کا مدنی قاعدہ درست ہو گیا تو پھر درست ہونے کے بعد کیا ہوگا, آپ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے والے ہو جائیں گے. تھوڑا تھوڑا آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے. پھر ایک وقت آئے گا اور اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے. اور وقت آئے گا کہ پھر آپ حدر میں, ترتیل میں, تدویر میں قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ آپ کو کتنا اچھا لگا, کیسا لگا ہمارا پروگرام. کیونکہ یہ قرآن پاک پڑھنے کا جو پروگرام ہوتا ہے نا, یہ تو اچھا ہی ہوتا ہے.
کیونکہ یہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، اللہ پاک کا پاک کلام پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ اچھا کیسے نہیں ہوگا؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بس اب آپ نے سنانا ہے کہ ہم بھی اچھے انداز سے سنائیں گے، اچھے طریقے سے۔ دیکھیں یہاں موجود بچوں نے آپ نے دیکھا کہ سنایا، تو آپ بھی سنا دیں۔ جب آپ سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کالز جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ممکن ہوا تو ضرور آپ کی کالز چلائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل حاضر ہوں گے، تو آپ نے ضرور ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا